بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أهم الأمور الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کی جو کوششیں ہیں، انسان جو محنتیں کرتا ہے اور جن قربانیوں سے گزرتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر مقصد کو تلاش کیا جائے تو صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے۔ مزدور مزدوری اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، ملازم ملازمت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال رہے، تاجر تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ اس تجارت کی آمدنی سے گھر میں خوشحالی آئے، دکاندار دکان اس لیے چلاتا ہے کہ دکان کا سامان بیچ کر اس سے حاصل ہونے والا نفع اس کے لیے خوشحالی کا، گھر میں بہتری کا، سکون اور راحت اور آرام کا سبب بنے۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان ساروں کی محنتوں، کوششوں، قربانیوں کا ایک مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، اور ہر انسان کو یہ کوشش کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی گھریلو اعتبار سے خوشحال رہے گا، عافیت میں رہے گا، تو دین کے بہت سارے کام اور دین کے بہت سارے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ نانے شبینہ کا محتاج ہے، 2 وقت کی روٹی صحیح طور پر نصیب نہیں ہے، تن ڈھانکنے کے لیے صحیح کپڑا میسر نہیں ہے، اور سر چھپانے کے لیے کوئی معتبر آسرا نہیں ہے، تو پھر انسان انہی چیزوں کے پیچھے اپنا پورا وقت لگا دے گا۔ دین کے تقاضے تو بہت دور کی بات ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، کسی کے پاس یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وہ محتاج نہ رہے،
بلکہ اگر ضرورت پڑے تو یہ ہاتھ پھیلانے والوں کے ہاتھ میں یہ کچھ دے سکے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس تعبیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں اگر خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، راحت اور سکون ہوگا، تو انسان دین کے کئی تقاضوں کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس خوشحالی نہیں، بدحالی ہے، انسان کے پاس اسباب کی فراوانی نہیں، وسائل کی کمی ہے، انسان کے پاس خود اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر یہ انسان کی ساری زندگی، یا جب تک وہ خوشحالی کے آثار اپنی زندگی میں محسوس نہ کرے، اسی تگودوں میں لگ جائیں گے اور صرف ہو جائیں گے، تو پھر دین کے کون سے تقاضے پر عمل ہو پائے گا؟ خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے خوشحال زندگی گزارنے کی، خوشحالی کے اسباب پیدا کرنے کی، خوشحالی کے لیے تگودو اور محنت کرنے کی، مگر اس کے ساتھ یہ سب سے اہم بات ہے کہ انسان خوشحالی کے عنوان پر دین اور احکام دین سے غافل نہ ہو جائے، شریعت اور احکام شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنے لگے، ورنہ آنے والی بظاہر خوشحالی آخرت کی بڑی خرابی اور تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ خوشحالی آ رہی ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وسائل کی فراوانی ہے، اسباب کی محتاج ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، راحت اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے، مگر اس چکر میں اگر احکام شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے، منشأ شریعت کے مطابق اپنا عمل نہ رکھیں، حضور اور حضور کی تعلیمات سے انحراف زندگی میں آ جائے، تو بظاہر آنے والی خوشحالی آخرت کی بڑی تباہی اور ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتی۔ اب انسان اپنے اپنے طور پر کوشش میں لگا ہوا ہے خوشحالی لانے کی۔ تاجر یہ سمجھتا ہے کہ میری تجارت سے خوشحالی آئے گی، بطور ظاہری ذریعے کے۔ خوشحالی تو اللہ کے عطا کے بغیر نہیں ہو سکتی، ظاہری ذریعے کے درجے میں۔ ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشحالی کا ظاہری ذریعہ میری ملازمت ہے۔ دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ میری دکانداری چلے گی تو اس کے نتیجے میں میرے پاس خوشحالی کے آثار نمودار ہوں گے۔ لیکن قرآن و سنت کے احکام اور قرآن و سنت کے فرامین پر نظر کرنے کے بعد چند باتیں ایسی ہیں جو در حقیقت خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کا اکثری طبقہ ان ساری باتوں سے تقریباً غافل ہونے کے قریب ہے۔ قرآن و سنت کے فرامین کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے گھر خوشحالی آ جائے، راحت اور سکون، اسباب کی فراوانی اور دنیاوی اعتبار سے زندگی میں بہتری آ جائے، 7 چیزیں ایسی ہیں جو در حقیقت انسان کی زندگی میں خوشحالی کا ذریعہ بنتی۔ 7 چیزوں کو گنوایا۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز
اہتمام نماز سب سے بنیادی چیز بتائیں، اہتمام نماز یہ انسان کی زندگی میں خوشحالی لانے کا سب سے بنیادی، سب سے اہم ترین اور سب سے مضبوط ترین ذریعہ ہے اہتمام نماز۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ نے 5 نمازیں تو فرض فرمائی، لیکن ان 5 نمازوں کے ساتھ اللہ نے 5 انعامات کو جوڑ دیا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ اللہ نے 5 انعامات کو جوڑا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اہتمام نماز کرنے والے بندے کی زندگی میں اللہ معاش کے مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ یہ جو ہمارا 1.5 بالش کا پیٹ ہے، اس میں آپ دنیا کی لاکھ نہیں، کروڑ ارب کھرب نعمتیں ڈال دیں، یہ بھرتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھرتی ہے، انسان کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے، ورنہ جب تک یہ دنیا میں رہے گا اس پیٹ کی بھوک نہیں مٹ پائے گی۔ ساری ہماری محنتوں کا، ساری ہماری قربانیوں کا، ساری تگودوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ معاش کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اس کے معاش کے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ ہم نے اپنے معاش کا مسئلہ سمجھا بازاروں میں، ہم نے اپنے معاش کا مسئلہ سمجھا تجارتوں میں، ہم نے اپنے معاش کے مسئلے کو حل کرنا چاہا دکانداری میں، ہم نے اپنے معاش کے مسئلے کو حل کرنا چاہا ملازمتوں میں، ہم نے اپنے معاش کے مسئلے کو حل کرنا چاہا دنیا میں آنے والے نت نئے اقتصادی ترقیات میں شامل ہو کر۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بات ظاہری دھوکہ ہے۔ کیوں؟ یہ سب تو اسباب اور وہ ذرائع ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، یہ وہ ذرائع اور اسباب ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کاروبار کرو گے نفع زیادہ ہوگا، وہاں ملازمت کرو گے نفع زیادہ ملے گا، دکانداری یوں چلاؤ گے نفع زیادہ آئے گا۔ لیکن جو ذات اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، جس شخصیت کو لانے کے لیے اللہ نے یہ سارا کارخانے دنیا کو سجایا ہے، اور جس ذات گرامی کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ 100% نہیں، کروڑ فیصد سچ ہے، آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے ہم اس کے معاش کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ حضور کا فرمایا ہوا ہے، آقا کا فرمان ہے۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے وہ اسباب جو خبر رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک جملہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے مزاح اور مذاق کے طور پر جو جملہ نکالا، اس پر بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ 1000 نہیں، کروڑ فیصد سچ ہے۔ تو پہلا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ معاش کا مسئلہ اللہ حل فرماتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ حدیث میں فرمایا گیا، فتنہ عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔
فتنے عذاب قبر سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ حدیث مشہور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ آپ جب کسی بھی قبر سے گزرتے تو رونا شروع کر دیتے. جس کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا، جو کوئی قبر سے آپ گزرتے، آپ رونا شروع فرماتے. صحابہ نے کئی مرتبہ دریافت کیا کہ اے عفان کے بیٹے، جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آخرت کا تذکرہ آتا ہے، کئی اور باتوں کا بھی تذکرہ دربار نبوی کے اندر ہوتا ہے، آپ پر یہ رقت طاری نہیں ہوتی، آپ کے حالات ایسے نہیں بن جاتے، آپ اس قدر روتے نہیں، لیکن کیا بات ہے کہ جب قبر سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ رونا شروع فرماتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا. آپ نے فرمایا کہ قبر اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. موت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، انسان کی جو موت ہے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ کچھ لوگ سمندر کے ایک کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور دوسرے کنارے پر اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں. یہاں سے جہاز کے روانہ ہونے کا وقت آیا تو ساروں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے رخصت ہوا، یہ یہاں سے رخصت ہوا، اب یہ یہاں سے چلا گیا. ہمیں یہاں سے اس کے جانے کا انتظار ہوتا ہے، لیکن دوسرے کنارے پر ٹھہرنے والوں کو اسی جہاز کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. ایسے ہی موت کا حال ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہر انسان کے سلسلے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ یہاں سے چلا گیا، لیکن یہ یہاں سے جانے کے بعد جس جگہ پہنچتا ہے وہاں کے لوگوں کو اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. اور انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مکان جس کو اس کی پہلی آرام گاہ قرار دیا گیا ہے، قبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر من اول منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل. جو یہاں کامیاب ہوا، جو یہاں سرخ رو ہوا، جس کو یہاں کامیابی اور سرخ روئی کی سند مل گئی، اس کے بعد کے ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں. اور جو یہاں پریشان ہو گیا، جو یہاں مسائل کے اندر گر گیا، تو پھر اس کے بعد کے جتنی منزلیں آتی رہیں گی، ہر منزل اس کے لیے تکلیف کا، پریشانی کا اور سختی کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی. جو یہاں آسانی کے ساتھ گزر جائے باقی کی منزلیں آسان، اور جس کے لیے یہاں سختی ہو جائے باقی کی ساری منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی. تو دوسرا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں، جس بندے کی زندگی میں اہتمام صلاۃ ہوتا ہے اس کے لیے فتنہ عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی. تیسرا انعام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نام اعمال اللہ داہنے ہاتھ میں عطا فرماتے ہیں. جب میدان محشر ہوگا، سورہ بنی اسرائیل کے بالکل ابتدائی رکوعوں میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نام اعمال ہوا میں اڑائیں گے. لوگوں کے نام اعمال ہوا میں اڑائیں گے، اور جب نام اعمال ہواؤں میں اڑے گا، جس کا نام اعمال ہوگا وہ اسی کے ہاتھ میں آ کر رکے گا. جس کا نام اعمال ہوگا وہ اسی کے ہاتھ میں آ کر رکے گا. اور نام اعمال ملنے کی دو صورتیں،
قرآن کریم کی کئی صورتوں میں، خاص طور سے سورہ حاقہ میں اور دوسری صورت سورہ انشقاق میں اللہ نے اس کا نقشہ بڑی وضاحت سے کھینچا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ انسان جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ میدان محشر میں لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، دیکھ لو میرا نامہ اعمال، کتنی نیکیاں ہیں، کتنا اللہ نے میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رکھا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح میرا نامہ اعمال کیسا ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اس کے بعد جو اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ میں جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا اللہ میرا حساب لے گا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایسا بنیادی اور ایسا اہم ترین نظریہ ہے ایمان کا جو ہر بندے مومن کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد میرے اعمال کا حساب دینا ہے، میں اچھے اعمال کروں گا وہ بھی بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی حالات میں، نفس کی شرارتوں میں، لوگوں کے بہکاوے میں اور آل اولاد کی محبت میں، جاہ اور منصب کی خواہش میں، لوگوں کی واہ واہ کے سننے کی چاہت میں اگر میں نے کوئی عمل نیکی کے بجائے بدی کا کر دیا، اللہ کی فرما برداری کے بجائے اللہ کی نافرمانی کا کر دیا، شریعت اور احکام شریعت کی پابندی کے بجائے اس کی خلاف ورزی والا کوئی کام کر دیا، تو یاد رکھو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا بھی حساب دینا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کی زندگی میں ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کیسی مزے کی زندگی؟ آگے فرمایا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جن باغوں میں یہ رہیں گے ان باغوں کے پھل فروٹ اتنے قریب ہوں گے کہ آدمی لیٹے لیٹے ان پھلوں کو کھا سکتا ہے، توڑنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیٹے لیٹے ان پھلوں کو کھا سکتا ہے۔ اور ایک پھل اللہ کھلائیں گے، ایک پھل جنت کا اللہ کھلائیں گے، ایک طرف سے کاٹ کر کھایا اس پھل کا مزہ کچھ اور تھا، اسی پھل کو دوسری طرف سے کاٹا کچھ مزہ اور آیا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں جنت کا ایک پھل ایسا ہوگا جس کے ایک پھل میں 70 مزے رہیں گے، 70 مزے رہیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں، یہ جنت کے باغات ان لوگوں کو ملیں گے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اللہ خود فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ پیو مزے سے رہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا کے اندر کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو، ان اعمال کا یہ بدلہ ہے، ان اعمال کا یہ صلہ ہے۔ تم نے اچھے کام کیے، اچھا بدلہ ملا، اب برے کام کرنے والوں کا کیا حال ہوگا اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آخرت میں حساب دینا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت میں جا کر مجھے حساب دینا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا، کاش موت آ جاتی اور حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہ ہوتا، موت آ جاتی حساب کتاب کا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ دنیا میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی اپنی سوچ پر کسی اور کی پابندی نہیں ہے نا، انسان کی اپنی سوچ پر کسی کی کوئی پابندی نہیں، دنیا میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ میدان محشر میں ہوگا تو ساری آرزوؤں کو، ساری تمناؤں کو یک لخت ختم کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری سورت سورہ معارج میں 29ویں پارے میں اللہ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا کہ جب انسان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جہنم کے عذابات اس کو دکھائے جائیں گے، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، میری بیوی، میرے بچے، میری مال و جائیداد اور دنیا کی ساری زمین بھر سونا چاندی میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، یہ سارا لے لیجئے، مجھے بخش دیجئے، یہ سارا لے لیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ یہ آرزو کرے گا انسان، اور یہ کیوں آرزو کرے گا؟ دنیا میں بار بار ایسے سابقے پڑھتے رہتے ہیں، کسی کو کچھ کھلا دیا، ادھر سے دیکھ لیں گے صاحب، فی الحال تو رہن دو، ادھر سے دیکھ لیں گے، کسی کو کچھ دے دیا، یہ تو رہن دو آپ، ملئی بعد میں آتی۔ ایسے کئی کاروبار ہیں جو حرام طریقے پر رائج ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، ایک ایک پائی کا، ایک ایک روپیے کا جو حرام انداز میں آئے گا، اللہ کو حساب دینا ہے، حساب تو دینا ہے۔ دنیا میں بھلے حساب کا مسئلہ نہ آئے، دنیا میں بھلے پکڑ کا مسئلہ نہ آئے، لیکن آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، اللہ ایک ذریعے سے دیا تو دوسرے ذریعے سے لے بھی لے۔ تم اگر خلاف ورزی کر کے زندگی گزارو گے، آمدنیوں کے اندر حلال اور طیب آمدنی پر توجہ نہیں دو گے اور حرام طریقے کی آمدنیاں اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ گے، تو اللہ اس کو اسی دنیا کے اندر ان مسائل میں مبتلا کر دیتا ہے کہ حرام کی سبیل سے آنے والے جتنے پیسے ہوتے ہیں، جتنے اسباب ہوتے ہیں، وہ سارے تو ختم ہو جاتے ہیں، حلال ذریعے اور حلال طریقے سے آنے والی آمدنی وہ بھی اسی کے نظر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال اگر اچھے مال کے ساتھ ملتا ہے، ما خالطتہ زکوٰۃ الا بمال ہلکتہ، زکوٰۃ کا مال اگر اچھے مال کے ساتھ مل گیا تو چونکہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہ ہونے پر یہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے اور اچھے مال کے ساتھ اس کو شامل کرتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مال اچھے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال تھا، وہ تو حرام کا نہیں تھا، صرف اتنی بات تھی کہ غیر مستحق نے زکوٰۃ کا مال حاصل کر لیا، جس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے اس نے زکوٰۃ لے لی۔ یہ تو زکوٰۃ کے مال کے بارے میں فرمایا، تو ذرا اندازہ لگاؤ حرام کا مال اگر حلال کے مال کے ساتھ ملے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو وہ کہے گا میدان محشر میں، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آ جاتی اور یہ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر جو لوگ واہ واہ کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے اور بڑی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے، وہ ساری چودراہٹ ختم ہو گئی، وہ ساری انا ختم ہو گئی، وہ سارا
منصب کا، عہدے کا، پوسٹ کا جو غرور اور فخر تھا وہ سارا ختم ہو گیا. ہلک عنی سلطانیہ. اب اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ ذرا دیکھو اس کا نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ہے. فرشتے عرض کریں گے بار الہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ ہے. اب اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوا، زنجیریں پہناؤ، توق پہناؤ، گلے کے اندر توق ڈالو، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالو. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اور جہنم میں کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم کے دروازے پر جا کر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر 70 گز والی زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اجابت کے راستے سے اس زنجیر کو نکالا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ الحاقہ میں ہے یہ سب. 70 گز والی زنجیر اس کے منہ سے ڈالی جائے گی اور اجابت کے راستے سے اس زنجیر کو نکالا جائے گا. علماء فرماتے ہیں جیسے آپ نے کبھی کسی مرغ کو شیخ پر لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایسے ہی یہ انسان جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، آپ اس کو دیکھو گے کہ وہ زنجیر پر لٹک رہا ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں اہتمام صلاۃ ہوگا، تیسرا انعام یہ ملے گا، اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، بائیں میں نہیں. چوتھا انعام، پل صراط پر سے اللہ بجلی کی طرح گزار دیں گے. پل صراط پر سے اللہ بجلی کی طرح گزار دیں گے. پل صراط یہ اصل میں اردو کی تعبیر ہے، ورنہ عربی میں صرف صراط کہا گیا. عربی میں صرف صراط ہے. یہ فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے جہنم کے اوپر لگایا ہے. نیچے جہنم ہے، اللہ نے اس کے اوپر ایک راستہ بنایا اور ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے. نیک ہو، بد ہو، ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے. اور اس راستے کی خصوصیت یہ بتائی کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے. اور اس کی وضاحت ہے احادیث میں، اور یہ تک وضاحت ہے احادیث میں کہ اس راستے میں جب لوگ چلیں گے، ایمان کے اعتبار سے کمزور جو ہوگا یا غیر ایمان والا جو ہوگا، تو اس راستے پر جب یہ لوگ چلیں گے تو اللہ کی طرف سے کچھ کیل ایسے نکلے گی جو اس کے پیر کو چلنے میں لڑکھڑا دے گی. آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے اگر کوئی کانچ، کوئی کانٹی اگر راستے میں آئے تو آدمی پیر رکھتا ہے تو فوراً بدک کر کے پھر اس کے چلنے میں ایک فرق آ جاتا ہے فوراً. ان لوگوں کے واسطے ہوگا جن کی زندگیوں میں اہتمام صلاۃ نہ ہو، جن کی زندگیوں میں احکام خداوندی پر عمل نہ ہو. یہ ان لوگوں کی زندگی. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہو تو حضور نے فرمایا اللہ ان کو اس صراط کے راستے پر بجلی کی طرح سے گزار دیں گے. اور بجلی کو آپ نے دیکھا ہے اور کئی مرتبہ دیکھا ہے، بجلی آتی ہے آنن فانن اور آنن فانن چلی بھی جاتی، وہ ٹھہری نہیں رہتی. کچھ دیر کے لیے اس کی چمک ظاہر ہوگی اور فوراً اس کی چمک کو ختم کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہوگا صراط کے راستے پر جس کی زندگی میں اہتمام صلاۃ ہوگا کہ وہ یوں پل صراط پر چلا اور بجلی کی طرح سے گزرتا ہوا آخری سرے پر جا پہنچا. یہ انعام ہے 5 وقت کی نماز کے اہتمام کا. اور 5واں انعام اللہ یہ فرمائیں گے کہ حساب کتاب کے بغیر داخلہ جنت عطا فرمائیں. حساب کتاب کے بغیر. حساب کتاب کی جو شدت ہے، حساب کتاب کی جو سختی ہے، ان اللہ سریع الحساب ان اللہ شدید العقاب.
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوات والتسلیم سے بارہا اس قسم کی دعائیں منقول ہیں. حضور نے کئی مرتبہ یہ دعائیں فرمائی. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ آسانی کے ساتھ حساب فرما دیجیے، اے اللہ آسانی کے ساتھ حساب فرما دیجیے. حضور نے کئی مرتبہ دعائیں فرمائی حساب کی آسانی کے لیے. اور اللہ اگر ایک گھونٹ پانی کا حساب لینے پر آئے، ایک لقمہ کھانے کا حساب لینے کے لیے اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے، ایک خرقہ جو بدن کو چھپانے کے لیے میسر ہوا، اس ایک خرقے کا حساب اگر اللہ لینے کے لیے فیصلہ فرما دے، تو پوری کائنات مل کر ایک گھونٹ پانی کا حساب اللہ کی قسم نہیں دے سکتی، اللہ کی قسم نہیں دے سکتی. بنی اسرائیل کے اس عابد کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 90 سال تک اس نے ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی اس سے نہیں ہوئی. 90 سال کی عبادت. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو اطمینان تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 90 سال کی عبادت لے کر جا رہا ہوں، بخشش تو پکی. 90 سال کی عبادت ہے میرے پاس. جب وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، فرمایا کیا ہے بھائی، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا اللہ 90 سال کی ایسی عبادت جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں، پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی میں نے، تو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ عبادت آپ کے لیے ہے اور اس کے بدلے میں جنت کا آپ سے طالب ہوں. 90 سال کی عبادت کے بدلے میں آپ سے جنت کا طالب ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اس کو جہنم کی سیر کرواؤ. سیر باہر سے، اندر سے نہیں، جہنم کی سیر کرواؤ. فرشتے کے ذریعے سے اس کی سیر کروائی گئی اور جہنم کا بس تھوڑا سا حصہ اس نے سیر کیا، حلق سوکھ گیا. طلعت کٹے سے بنجارہ ہلز اگر آ رہے ہیں 12 بجنے کے بعد، تو مسجد کو آنے کے بعد کم از کم ایک بوتل پانی پیے تو ذرا اطمینان دکھتا ہو، تھوڑا ٹھنڈک محسوس ہو. آگ برس رہی. یہ تو دنیا کی گرمی کا حال ہے، دنیا کی گرمی کا حال ہے. وہ تو جہنم ہے، اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا. وہ داخل ہوا اور کچھ حصہ جہنم کا اس نے دیکھا، حلق سوکھ گیا. اس نے مطالبہ کیا، بھائی فرشتے سے کہا کہ مجھے پانی کی شدید پیاس لگی ہے، انتہائی سخت پیاس، مجھے پانی پلاؤ. تو اس کو لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا اللہ اس نے جہنم کو دیکھنا چاہا، کچھ حصہ دیکھا، پانی کی پیاس نے اس کو ستایا، یہ آپ کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا پانی کا ایک پیالہ اس بندے کو ملے گا جس کے پاس 90 سال کی عبادت ہے، اور 90 سال کی وہ عبادت جس میں اللہ کی ذری برابر نافرمانی نہ ہو، اس کو ملے گا ایک پیالہ پانی. چونکہ یہ 90 سال عبادت کرا ہوا تھا، اس نے فوراً کہا یا اللہ میرے پاس ہے، آپ وہ لے لیں، پانی پلا دیں. ایک گھونٹ اس نے پانی پیا، پیالہ ختم، پیاس نہیں بجھی. پھر مطالبہ کیا مزید پانی چاہیے. پھر اللہ کی طرف سے وہی سوال کہ 90 سال کی عبادت ہو، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس میں نافرمانی نہ ہو، اس کو ملے گا. اس نے کہا بارے الہ، ایک گھونٹ پانی کا بدلہ تو میں 90 سال کی عبادت سے دے چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں. اب اس نے کہا اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اگر عطا فرما دیں جنت تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے. عبادت کے بل پر، اعمال کے بل پر
انسان کی اپنی زندگی بھر کے کیے جانے والے عبادات پر یہ ہرگز امید اور مدار نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ مسئلہ جنت کی ضمانت کا ہے. جنت جس کسی کو ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی، اللہ کی عطا سے ملے گی، اللہ کے لطف و عنایت سے ملے گی. تو اللہ نے 5واں انعام یہ رکھا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو انسان کی زندگی میں خوشحالی لانے کا سب سے بنیادی، سب سے اہم ترین ذریعہ اہتمام صلاۃ ہے. اہتمام صلاۃ پر ایک واقعہ سناؤں اور بات اپنی مکمل کر دوں. باقی نماز 5 ہیں اور ان 5 نمازوں سے کیا مقصود ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی کسی عورت پر فریفتہ ہو گئے اور بہت زیادہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. بڑے انتظار کے بعد، بڑے صبر کے بعد اس نے ایک مرتبہ موقع پا کر اس عورت سے اپنی محبت کا اظہار کیا. کہا اتنے عرصے سے تم سے محبت ہے، آج تک فراق ہے، میں وصال چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اس عورت نے حکمت عملی کے طور پر ایک شرط لگائی اور شرط یہ لگائی 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اقتداء اور امامت میں 40 دن تک نماز ادا کرنا، 5 وقت. بہت غور طلب واقعہ ہے بھائی، ہم سبوں کے واسطے، ہم سبوں کے واسطے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن تک تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں 5 نمازیں ادا کرنا. محبت کا مارا تھا، مرتا کیا نہ کرتا. اس نے شرط منظور کر لی، کہا ٹھیک. یہ آیا تھا اس عورت کے پاس اپنا عشق ظاہر کرنے کے لیے، لیکن عورت نے جو حکمت عملی اختیار کی، اس حکمت عملی نے اس کو کہاں پہنچایا. 40 دن تک اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں 5 نمازیں تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ ادا کی 40 دن تک. اور 41ویں دن وہ عورت انتظار کرنے لگی کہ یہ آئے اور اپنی شرط پوری کرنے کا میرے سامنے مسئلہ رکھے تو میں پھر آگے کی بات بتاؤں. وہ آدمی اس کے سامنے سے گزرا، عورت کھڑی ہے. اس نے کہا بھائی 40 دن کی شرط تھی، شرط تو پوری ہو گئی. اس بندے نے جواب دیا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے اپنے عشق سے ہٹا کر مجھے رب کے عشق سے جوڑ دیا ہے. تو نے ان 40 دنوں کی نماز کے ذریعے سے اپنے عشق سے ہٹا کر رب کے عشق سے جوڑ دیا ہے. آج ہماری 40 سال سے نماز ہو رہی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا کتنا عشق ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال ہماری عبادت کے گزر گئے. اللہ کا عشق کتنا ہمارے دلوں میں آیا، اللہ کا عشق کتنا آیا. اس کے کلام کے سننے کا، اس کے کلام کے پڑھنے کا، اس کی عبادات میں ذوق شوق کے ساتھ داخل ہونے کا کتنا شوق ہے. اس نے 40 دن کی نماز پڑھی. 40 دن کے بعد اس نے کہا تو نے اپنے عشق سے ہٹایا، رب کے عشق سے جوڑ دیا. میرے عزیزو، دل کی اصلاح اور اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا یہ انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. صرف کرتا، داڑھی، ٹوپی لگا کر اپنے آپ کو دیندار سمجھ لینا یہ دینداری نہیں ہے. دل کی اصلاح یہ دینداری، دل کی اصلاح یہ دینداری ہے. اور یہ بات حدیث میں فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے، وہ اگر صحیح ہے
انسان کے سارے اعمال صحیح ہیں، وہ اگر بگڑ گیا انسان کے سارے اعمال بگڑ گئے۔ قرب قیامت کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نشانی بتائی ہے کہ قرب قیامت میں لوگ دوستوں کی شکل میں آئیں گے لیکن حقیقت میں دشمن ہوں گے، حقیقت میں دشمن ہوں گے۔ دلوں کی اصلاح اور دلوں کی پاکیزگی یہ بنیادی مقصد ہے۔ دینداری صرف لباس کے ظاہر سے نہیں آتی، دینداری اندرون کی صفائی سے آتی ہے۔ اللہ مجھے، ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو کہیں ہوئی بات